السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوال کیے، وہ دیکھیے قاری احمد علی صاحب کی زبانی آپ سنیے۔ معلوم ہے تقریباً 14 یا ایک روایت میں آتا ہے 40، ایک روایت میں آتا ہے اس سے زیادہ یہودی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک روایت میں کتنے؟ 14، ایک روایت میں کتنے؟ 40، اور ایک روایت میں مطلب ہے کہ یہودیوں کی بڑی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ آپ نبی ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ تو کہا ہم کو 3 سوال پوچھنے۔ کتنے سوال پوچھنے؟ 3 سوال۔ کہا کہ بہت لمبے لمبے جواب ہے، سوال بہت مشکل ہے، بہت ہارڈ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا پوچھو تو صحیح پہلے۔ تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا، اصحاب کہف کون تھے؟ آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا یہ اصحاب کہف، یعنی کسی زمانے میں کچھ جوان تھے جو کسی غار میں چھپ گئے۔ بولو کس میں چھپ گئے؟ غار میں چھپ گئے، اور 300 سال تک اللہ نے ان کو غار میں رکھا اور وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف۔ بولو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب کہف۔ تو یہودیوں نے آ کر پہلا سوال پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اچھا، ہمارے نبی نے پوچھا دوسرا سوال تمہارا کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ ذوالقرنین نام کے ایک بادشاہ گزرے، وہ کون تھے؟ ایک بادشاہ گزرے، بولو کیا نام؟ ذوالقرنین، وہ کون تھے؟ اچھا، ہمارے نبی نے پوچھا تیسرا سوال، تو کہا کہ یہ جو ہمارے بدن میں روح ہے، روح دکھتی نہیں ہے، باقی پوری باڈی دکھتی ہے، باڈی کے اندر کے پھیپھڑے نے گردے سب دکھتے ہیں، لیکن روح جس سے آدمی جیتا ہے وہ نظر آج تک نہیں آئی، تو روح کیا ہے؟ تو 3 سوال ہو گئے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ بولو اصحاب کہف کون تھے؟ اور نمبر 2 ذوالقرنین بادشاہ کون تھے؟ اور نمبر 3 بولو روح کی حقیقت۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ کل جواب دے دوں گا، جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ 14 ہوں گے کہ 40 ہوں گے، 40 سے زیادہ ہوں گے، برابر کہا کل جواب دیں گے، برابر 24 گھنٹے کے بعد آ گئے اور کہا کہ محمد، چونکہ وہ تو ایمان والے نہیں تھے، کہا یا محمد، یعنی اے محمد، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے دو۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین بادشاہ کون تھے؟ اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی تو جواب کیسا دیں گے؟ بھائی ہمارے نبی اپنی مرضی سے کبھی بولے؟ پورا مجمع بولے ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے؟ اللہ فرماتے زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب بولتے جاؤ، کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام۔ تب یہ 3 سوال لے کر آئے اور 24 گھنٹے ہو گئے، تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں، ہم کو تو جواب چاہیے، آپ تو نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کل آؤ۔ کب آؤ؟ کل آؤ۔ چلو، اور 24 گھنٹے، یعنی کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 48 گھنٹے ہو گئے۔ آ گئے، آنے کے ساتھ ہی محمد، وہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 سوالوں کے جوابات دے دو۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ اصحاب کہف کون ہے؟ لیکن ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل۔ بولو کیا فرمایا؟ کل۔ اور 24 گھنٹے گزر گئے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 72 گھنٹے ہو گئے۔ آئے، آ کر پھر وہی سوال، ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل۔ تو بولنے لگے یہ کیا نبی ہے، کیسے پیغمبر ہے؟ ایک 3 سوال پوچھے ہیں، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ کل 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 کل۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہی نہیں آئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کو معلوم ہے یہ کل 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 والا سلسلہ چلتا چلتا 15 دن ہو گئے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن ہو گئے۔ 15 دن کے وقت جب آئے تو ہو انہوں نے اتنی دھمال مچائی۔ 15 دن ہو گئے، کہو کلمہ پڑھنے والوں، تم کہتے ہو کہ محمد نبی ہے، تم کہتے ہو کہ محمد پیغمبر ہے، تم کہتے ہو کہ جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، تم کہتے ہو کہ قرآن ان کے پاس آتا ہے۔ ارے 3 سوال پوچھے ہیں کہ اصحاب کہف وہ غار والے کون تھے، وہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، وہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ 15 دن ہو گئے، کوئی جواب نہیں آتا۔ ہمارے نبی بھی سجدے میں گئے، خوب اللہ کے سامنے روئے، خوب اللہ کے سامنے روئے۔
जिब्राइल आए, बोलो सुबहान अल्लाह, तीनों सवालात के जवाबात लेकर आ गए हैं। कितने? तीनों सवालात के जवाबात लेकर आए। उसमें उनका पहला सवाल था वो गार वाले कौन थे, असहाबे कहफ कौन थे, वो जवान कौन थे जो अपनी कौम से निकल गए थे और गार में चले गए थे और एक अल्लाह की इबादत की थी। अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया, पूरी सूरह कहफ अल्लाह ने उतार दी। बोलो सुभान अल्लाह, पूरी सूरत उतार दी अल्लाह ने और जिसमें जवाब दे दिया, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ा वल फित्यतु इलल कहफ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह ने इतने डिटेल में अस्हाबे कहफ के बारे में उतारा, यहां तक बताया कि वो जो जवान थे उनके नाम क्या थे, एक का नाम था, एक का नाम क्या था, दूसरे का नाम क्या था, तीसरे का नाम, अल्लाह ने असहाबे कहफ के नाम भी बताए और साथ में वो लोग क्या दुआ मांगते थे वो भी बताए। बोलो क्या दुआ मांगते थे वो भी बताए। तो एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल क्या था, वो ज़ुल्करनैन बादशाह, फौरन जिब्राइल ने उसी वक्त जवाब, पूरा रुकू नाजिल हुआ। बोलो सुभान अल्लाह, 16वें पारे में पूरा रुकू नाजिल हुआ। वयसअलूनका अन दिल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फअतबअ सबबा। पूरा रुकू नाजिल हो गया। चलो ये सारे के सारे हक्के बक्के रह गए कि असहाबे कहफ के बारे में मोहम्मद को इतना सब मालूम है, ज़ुल्करनैन बादशाह के बारे में इतना मालूम है। कहा वो तीसरा सवाल रूह उसकी हकीकत किया तो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने वो भी बता दिया, वयसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह ने फरमाया रूह के बारे में कोई नहीं जान सकता। रूह क्या है? अल्लाह ने कहा मेरा ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर होता है आ तो जान में जान आ जाती है, मेरा ऑर्डर होता है जा तो रूह निकलती है और सामने वाला पटक के गिर के मर जाता है। तीनों सवाल के जवाब आ गए, हो गए, सब चले गए। बोलो सब कितने दिन के बाद आए? हमारे नबी फिर रोए, अल्लाह 15 दिन, अल्लाह 15 दिन। अल्लाह ने फरमाया 15 दिन इसलिए कि मेरे नबी, मेरे महबूब, तुम कहते थे कल बताऊंगा, यही कहते थे ना, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। ये तुमने क्यों नहीं कहा कि अल्लाह चाहेगा तो कल बताऊंगा? सिर्फ ये कहते थे कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। अरे ये कहते इंशाअल्लाह कल बताऊंगा, मेरा अल्लाह चाहेगा, मेरे अल्लाह का हुक्म होगा तो बताऊंगा। आप मेरी तरफ निस्बत कर देते, तौहीद मजबूत हो जाती। 24 घंटा भी इंतजार नहीं करता, उससे पहले जवाब आ जाता। बोलो सुभान।